السلام علیکم۔ عراق کے دل اور اسلامی تہذیب کے ایک تاریخی مرکز میں ایک ایسا شہر جو تاریخ، ثقافت اور روحانیت کا سنگم ہے۔ یہ وہی بغداد ہے جو کبھی اسلامی دنیا کا علمی اور تجارتی مرکز تھا، جہاں عباسی خلافت نے علم و حکمت کی شمع روشن کی، جہاں تاریخی مسجدیں، جدید بازار، صوفی بزرگوں کے مزارات اور شاندار یادگاریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے بغداد کے دلکش مقامات کی سیر پر۔ تو چلیے بغداد کی گلیوں، بازاروں اور یادگاروں کو ایک نئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرا نام ہے احسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیسک تھنگس۔ بغداد عراق کا دارالحکومت ہے اور عراق کا سب سے بڑا شہر ہے۔ بغداد کی کل آبادی تقریباً 10 ملین ہے۔ بغداد کا رقبہ تقریباً 673 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں پر عربی سرکاری زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کردش، ترکمانی اور آرامی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بغداد کا شمار دنیا کے قدیم ترین اور تاریخی شہروں میں ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد 762 عیسوی میں عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے رکھی۔ وہ ایک ایسا دارالحکومت چاہتے تھے جو خلافت کا علمی، ثقافتی اور تجارتی مرکز بن سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک مثالی جگہ منتخب کی اور یہاں ایک نیا شہر جو مدینۃ السلام یعنی امن کے شہر کے نام سے مشہور ہوا، اسے آباد کیا، جو بعد میں بغداد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بغداد کو ایک گول شہر کی شکل میں بنایا گیا جسے گولڈن سٹی کہا جاتا تھا۔ شہر کی تعمیر میں دنیا کے بہترین انجینئرز، معماروں اور کاریگروں نے حصہ لیا۔ بغداد کے وسط میں قصر الخلافہ یعنی خلیفہ کا محل تھا اور جامع مسجد قائم کی گئی۔ بغداد کو مضبوط قلعہ نما دیواروں سے گھیر دیا گیا اور 4 مرکزی دروازے بنائے گئے۔ باب خراسان، باب شام، باب بصرہ اور باب کوفہ۔ عباسی خلافت کے دور میں بغداد دنیا کا سب سے ترقی یافتہ اور عظیم شہر بن گیا۔ یہ اسلامی تہذیب کا علمی اور ثقافتی مرکز تھا، جہاں دنیا بھر سے سائنسدان، فلسفی، علماء اور تاجر آ کر آباد ہوئے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور ان کے بیٹے مامون الرشید کے دور میں بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف وزڈم قائم کیا گیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری اور علمی تحقیق کا مرکز تھا، جہاں یونانی، فارسی، سنسکرت اور دیگر زبانوں کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اس میں الخوارزمی، ابن سینا، الفارابی اور جابر بن حیان جیسے بڑے بڑے سائنسدانوں اور فلسفیوں نے تحقیق کی۔ بغداد اپنی شاندار مساجد، مدرسوں، بازاروں اور علمی مجالس کی وجہ سے دنیا میں مشہور تھا۔ یہ شہر بین الاقوامی تجارت کا بھی ایک بڑا مرکز تھا، جہاں چین، ہندوستان، وسط ایشیا، یورپ اور افریقہ سے تاجر آتے تھے۔ جنگیر خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے۔ بغداد کی مشہور بیت الحکمت کو آگ لگا دی گئی اور قیمتی کتابیں دریائے دجلہ میں بہا دی گئیں۔ اس تباہی کے بعد بغداد کئی صدیوں تک دوبارہ اپنے عروج کو نہ پہنچ سکا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 1917 میں برطانیہ نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی کالونی بنا لیا۔ 1921 میں عراق ایک الگ ریاست کے طور پر قائم ہوا، جس کا دارالحکومت بغداد ہی تھا۔ 1958 میں ایک فوجی انقلاب کے بعد
عراق میں بادشاہت ختم کر کے جمہوری حکومت قائم کی گئی۔ 1970 اور 1980 کے اشروں میں بغداد ایک جدید شہر بن گیا جہاں سڑکیں، پل، تعلیمی ادارے اور صنعتی ترقی ہوئی۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور صدام حسین کی حکومت ختم کر دی۔ اس جنگ کے بعد بغداد میں شدید بدامنی اور دہشت گردی دیکھنے کو ملی، جس سے شہر کو بہت نقصان پہنچا۔ 2010 کے بعد بغداد میں دوبارہ تعمیر و ترقی کے منصوبے شروع کیے گئے اور شہر میں نئی عمارتیں، شاپنگ مال اور انفراسٹرکچر بنایا گیا۔ بغداد صوفی ازم یعنی تصوف کا ایک اہم مرکز رہا ہے، جہاں کئی عظیم صوفی بزرگوں نے علم، روحانیت اور عرفان کی تعلیم کو فروغ دیا۔ عباسی خلافت کے دوران یہ شہر نہ صرف علمی بلکہ روحانی ترقی کا بھی گہوارہ تھا، جہاں تصوف کے کئی بڑے سلسلے پروان چڑھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اسلامی تاریخ کے عظیم روحانی ہستیوں میں ہوتا ہے۔ آپ 1077 عیسوی میں ایران کے صوبہ گیلان میں پیدا ہوئے اور بعد میں بغداد شریف تشریف لائے۔ آپ نے دینی تعلیم جامعہ نظامیہ بغداد میں حاصل کی اور تصوف میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ کی تعلیمات میں سچائی، محبت اور روحانی پاکیزگی پر زور دیا گیا۔ بغداد میں واقع درگاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زائرین کے لیے ایک مقدس مقام ہے، جہاں دنیا بھر سے عقیدت مند آتے ہیں۔ یہ درگاہ بغداد کے قدیم ترین اور مقدس مقامات میں شمار کی جاتی ہے، جہاں لوگ روحانی سکون کی تلاش میں آتے ہیں۔ یہاں ہر جمعہ کو خصوصی دعائیں اور محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق سلسلہ جنیدیہ سے ہے، جو سیدہ طائفہ کہلائے جاتے ہیں، آپ کا تعلق بھی بغداد سے ہے۔ ان کا فلسفہ تصوف میں اعتدال اور شریعت میں طریقت کے مجاز پر ہے۔ بغداد میں ان کے مریدان کی بڑی تعداد آج بھی موجود ہے۔ بغداد سے تعلق رکھنے والے مزید بزرگان دین، جن میں حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بغداد سے تھا۔ بغداد کے صوفی شعراء نے عشق حقیقی اور معرفت پر کئی کلام تخلیق کیے، جن میں رومی، حلاج اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نام شامل ہیں۔ صوفیوں نے عوام کی اخلاقی اور روحانی تربیت کی، جس سے بغداد میں اسلامی تعلیمات کو فروغ ملا۔ بغداد میں کئی صوفی سلسلے قائم ہوئے، جنہوں نے تصوف کی تعلیمات کو عام کیا۔ مسجد الکاظمیہ بغداد کے شمال میں واقع ایک تاریخی اور مقدس مقام ہے۔ یہ مسجد 7ویں شیعہ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور 9ویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے روضے پر تعمیر کی گئی۔ موسیٰ الکاظم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے اور اہل تشیع کے 7ویں امام تھے۔ اس میں مبارک موسیٰ کنیت ابو الحسن اور لقب کاظم تھا، اور اسی لیے امام موسیٰ کاظم کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار امام جعفر صادق تھے، جن کا خاندانی سلسلہ امام حسین شہید کربلا کے واسطے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ محمد جواد تقی علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں اور اہل تشیع کے 9ویں امام ہیں۔ محمد نام ابو جعفر کنیت اور تقی علیہ السلام و جواد علیہ السلام دونوں مشہور لقب تھے، اسی لیے آپ کو اسم و لقب کو شریک کر کے آپ کو امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مسجد کو عباسی خلیفہ المہدی کے دور میں تعمیر کیا گیا اور بعد میں صفوی، عثمانی اور دیگر حکمرانوں نے اسے تزئین و آرائش کی۔ مسجد کے سنہری گنبد اور بلند مینار اسے بغداد کی نمایاں مذہبی مقامات میں شامل کرتے ہیں۔ مسجد ابو حنیفہ بغداد کے علاقے العاظمیہ میں واقع ہے۔ یہ عظیم مسجد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تعمیر کی گئی ہے، جو فقہ حنفیہ کے بانی اور اسلامی تاریخ کے جلیل القدر محدث اور فقیہ تھے۔ مسجد ابو حنیفہ نہ صرف بغداد کی ایک تاریخی نشانی ہے،
बल्कि फ़िक़्ह हनफिया के पैरोकारों के लिए अक़ीदत और इल्म का मरकज़ भी है। मस्जिद बुरासा बगदाद की कदीम और तारीख़ी मस्जिद है जो इब्तदाई इस्लामी दौर में तामीर हुई। कहा जाता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जंग नरवान के बाद जब यहाँ से गुज़रे तो उन्होंने इस मकाम पर नमाज अदा की और पानी का एक चश्मा भी जारी किया। इसी नस्बत से ये जगह मुक़द्दस समझी जाती है। ये मस्जिद अब्बासी, उस्मानी और जदीद दौर में कई बार तमीर और तोसीह की गई। आज ये बगदाद की एक रूहानी और तारीख़ी अहमियत का हामिल है, जहाँ ज़ायरीन दुआ और इबादत के लिए आते हैं। मस्जिद बुरासा बगदाद के कदीम और रूहानी मकामात में शामिल है, जहाँ तारीख़ और अक़ीदत एक साथ जुड़े हुए हैं। अल शहीद मोनुमेंट बगदाद में वाक़ एक मशहूर यादगार है जो ईरान इराक़ जंग में शहीद होने वाले इराक़ी फ़ौजियों की याद में बनाई गई थी। ये यादगार एक बड़े नीले गुंबद पर मुश्तमिल है जो दरमियान में 2 हिस्सों में तकसीम है। दरमियान में एक अब्दी शोला जलता रहता है जो शहदा की कुर्बानियों की इलामत है। ये यादगार इराक़ की कौमी शनाख्त का अहम हिस्सा है और फ़न तामीर का एक शाहकार समझी जाती है, जहाँ मकामी लोग और सयाह अक़ीदत का इजहार करने आते हैं। तहरीर स्क्वायर बगदाद का दिल है, जहाँ तारीख़ और अवाम की जद्दोजहद की कहानियाँ ज़िंदा हैं। ये आज़ादी, मज़ाहमत और उम्मीद की इलामत समझी जाती है। अल मंसूर मॉल और बगदाद मॉल बगदाद के जदीद और मकबूल तरीन शॉपिंग सेंटर में से एक है, जहाँ लोग ख़रीदारी, तफरीह और फैमिलीज़ के लिए एक बेहतरीन मकाम फराहम करता है। यहाँ बैनुल-अक़वामी और मकामी ब्रांड के स्टोर्स, फूड कोर्ट, सिनेमा और बच्चों के लिए खेलने के लिए ख़ुसूसी एरियाज़ मौजूद हैं। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इराक़ का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का मरकज़ है। यहाँ से मशरिक़ वस्ता, यूरोप और दीगर ख़ित्तों के लिए परवाज़ें दस्तयाब हैं। बगदाद के खाने भी लाजवाब हैं। मशहूर इराक़ी डिशेस जैसे कूज़ी, लजीज गोश्त के साथ चावल, मसबूफ़, रवायती मछली और बामिया को ज़रूर आजमाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मशहूर इराक़ी डिशेस हैं। अगर आप भी कभी बगदाद आएँ तो ये चंद बातें ज़रूर याद रखें। तारीख़ी मकामात का एहतराम करें, मकामी लोगों से अरबी या कम अज़ कम बुनियादी अंग्रेज़ी में बात करें, रात को गैर ज़रूरी घूमने से गुरेज़ करें और हमेशा मुस्तनद गाइड के साथ सफ़र करें। बगदाद एक ऐसा शहर है जो तारीख़, सकाफ़त और जदीद तरक्की का इम्तिज़ाज़ पेश करता है। यहाँ की गलियों में अब्बासी खिलाफत की गूंज सुनाई देती है, तो वहीं जदीद इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्तक़बिल की तामीर की अलामत समझी जाती है। तो ये था बगदाद, एक ऐसा शहर जो तारीख़, सकाफ़त और रूहानियत से भरपूर है। यहाँ की गलियाँ कहानियाँ सुनाती हैं, यादगारें माज़ी की झलक दिखाती हैं और लोग मेहमान नवाज़ी की रवायत को ज़िंदा रखते हैं। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद हैरत अंगेज़ मकामात की सैर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक खुश रहें, दुनिया की खूबसूरती को दरियाफ़्त करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।